کہیں فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ کہیں فرماتا ہے استجیبوا للہ ولرسولی اذا دعاکم، کہیں فرماتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہادی ہونے کا ذکر فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہیں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو سراج منیر چمکتا آفتاب بنا کر بھیجا۔ کہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہیں فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برہان آیا۔ کہیں فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اللہ کی طرف سے نبی نور بن کر آیا اور کتاب مبین آئی۔ کہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصف کو ذکر فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، کہیں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ رسول ایسے ہیں مومنوں پر بڑا ہی رحم فرماتے ہیں۔ کہیں فرمایا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتہ، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذکر فرمایا۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن پڑھ کے تاں ویکھ جڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، میں تورق قرآن دے پھول ڈٹھے تیری شان جیا نہیں ہور ڈٹھا، میں تورق قرآن دے پھول ڈٹھے تیری شان جیا نہیں ہور ڈٹھا، تیری شان دا کڑے مقابلہ جیڑا انو عاشق اصلی چور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انو عاشق اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے دن رات چو پاسے اے شور ڈٹھا، اللہ واڑیاں گل مکا چھٹی، اللہ واڑیاں گل مکا چھٹی، تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ ساڈا نبی نور بھی ہے، ساڈا نبی بشر بھی ہے، سرکار کی حقیقت نور ہے، آپ کا ظاہری جسم بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد آقا کی ذات ہے، سرکار کی حقیقت نور ہے اور ظاہری جسم بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات سے نوازا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر شے محبت کرتی ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، ہر شے ذرہ ذرہ کائنات کا ذرہ ذرہ سرکار سے محبت کرتا ہے، لیکن سوائے شریر انسانوں کے اور جو کافر جنات ہیں ان کے علاوہ ہر شے حتیٰ کہ جانور بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ لکڑی ایک بے جان چیز ہے نا، لکڑی بھی سرکار سے محبت کرتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک خطبہ دیتے ہوئے ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے، جب سرکار کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو سرکار اس لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہونا اپنے بند فرما دیا اور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب سرکار سے وہ لکڑی جدا ہو گئی، اس لکڑی کو
سرکار کی صحبت ملنا بند ہو گئی تو وہ لکڑی رونے لگی. لکڑی کے اندر سے اونٹنی کی طرح رونے کی آواز آنے لگی. ساری مسجد میں ہلچل مچ گئی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے, بچہ ماں کی جدائی میں رو رہا ہے. اس طرح لکڑی کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام جمع ہو گئے, دیکھا کہ وہ لکڑی رو رہی ہے. میرے آقا تشریف لائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس لکڑی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو دلاسا دیا اور فرمایا, اور وہ لکڑی چپ ہو گئی, اس سے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی. سرکار فرماتے ہیں اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا تو یہ قیامت تک میری محبت کی وجہ سے روتی رہتی ہے. وہ لکڑی ہے, بیجار شے ہے, سرکار سے اتنی محبت کرتی ہے کہ سرکار کی صحبت نصیب نہ ہوئی تو رونے لگتی. صحابہ کرام, جو بندہ سرکار کی بارگاہ میں ایک دفعہ آ جاتا اس کا دوسری جگہ جی نہیں لگتا تھا. سرکار کی ایک اونٹنی تھی. وہ اونٹنی سرکار سے آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بولی میں, چونکہ سرکار جانوروں کی بولی بھی جانتے ہیں, تو وہ اونٹنی عرض کرتی ہے کہ جب میں چرنے جاتی ہوں نا تو باقی سارے جانور میرے قریب آ جاتے ہیں, اور شیر دور بھاگ جاتے ہیں, وحشی درندے دور بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو سرکار کی اونٹنی ہے, تجھے کچھ نہیں کہے. تو یہ اونٹنی ہے, جس اونٹنی کی یہ شان ہے کہ اس کو سرکار سے نسبت ہو گئی, درندے بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے موقع پر مال غنیمت کے اندر ایک حمار, گدھا, وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ایک گدھا بھی اس میں تھا. وہ گدھا سرکار نے اس سے بات کی. سرکار نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا, میرا نام یزید بن شہاب رکھا گیا. سرکار نے اس گدھے کا نام یعقور رکھا. اور وہ گدھا ایسا تھا, وہ کہتا ہے کہ میرے جو باپ دادے تھے نا وہ نبیوں کی سواری کروایا کرتے تھے, ان پر نبی سوار ہوتے تھے. میرا مالک ایک یہودی تھا, میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے اوپر کوئی گستاخ رسول سوار ہو. وہ جب بھی چڑھنے لگتا میں اس کو لتی مار کر بھگا دیتا. اور یہ خواہش ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اوپر سواری فرمائیں اور مجھے اپنی صحبت کا شرف عطا فرمائیں. سرکار نے اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس پر سواری فرمائی. اور اس گدھے کو سرکار اگر کسی صحابی کو بلانا چاہتے تو اس گدھے کو بھیجتے, وہ جاتا, حدیث پاک میں آتا ہے اس صحابی کے دروازے پر جا کے اپنا سر مارتا اور وہ صحابی سمجھ جاتے مجھے سرکار بلا رہے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, ظاہری انتقال ہو گیا, وہ گدھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں چیخنے لگا. چیختا چلاتا ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا. یہ وہ گدھا ہے, جانور ہے جس کو عقل نہیں بظاہر, وہ بھی سرکار سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی جانور بھی دیتے ہیں. ایک رابی آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر یہ گو, اس کے ہاتھ میں ایک گو تھی, اگر یہ گو آپ کی گواہی دے دے کہ آپ سچے نبی ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. سرکار نے اس گو سے ارشاد فرمایا بتا تو کس کو پوجتی ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو پوجتی ہوں. پھر فرمایا میں کون ہوں؟ اس گو نے سرکار کا کلمہ پڑھا اور کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس رابی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے متعلق فتح خیبر کے موقع پر, ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا.
وہاں پر ایک بکری آئی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بکری کا دودھ دوہا. اس ایک بکری کے دودھ سے کئی سو لوگوں نے پیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ساتھ حضرت ابوبکر کی دعوت کی. میں نے 2 بندوں کا کھانا پکایا. سرکار تشریف لائے, کھانا تناول فرمایا, کھانا بچ گیا. پھر فرمایا جاؤ 30 لوگوں کو بلا لاؤ, انصار میں سے 30 لوگوں کو بلا لاؤ. حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کھانا 2 بندوں کا تھا. میں گیا, میں نے 30 بندوں کو بلا لایا. وہ 30 بندے آئے اور اس میں سے کھایا, لیکن کھانا پھر بھی بچ گیا. پھر فرمایا 10 کو بلا لاؤ. میں گیا اور 10 بندوں کو بلا لایا. 10 بندوں نے پھر کھانا کھایا, کھانا اتنے کا اتنا ہی تھا. پھر فرمایا 70 کو بلا لاؤ. آپ فرماتے ہیں میں نے 70 آدمیوں کو بلایا. 70 آدمیوں نے کھانا کھایا, لیکن اس میں برکت سرکار نے ایسی ڈالی تھی کہ وہ کھانا ختم نہیں ہوا. 100 سے بھی زیادہ صحابہ کرام نے وہ کھانا کھایا, لیکن وہ کھانا ختم نہیں ہوا. کس وجہ سے؟ اس کھانے کو سرکار سے نسبت ہو گئی. جس شے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ شے بھی برکت والی ہو جاتی ہے. حضرت سلمہ روایت فرماتی ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر سرکار کے پاس ایک چمڑے کا برتن تھا. اس برتن کے اندر کچھ پانی تھا. صحابہ کرام آئے, عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, وضو کرنا ہے, پینا بھی ہے, جانوروں کے لیے بھی پینے کا پانی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنی انگلیاں ڈالی اور اس سے پانی کے چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے. اس وقت 1400 صحابہ کرام نے اس میں سے پانی پیا اور 1400 کے جانوروں نے بھی پانی پیا, لیکن پانی ختم نہیں ہوا. سرکار کے ہاتھ معجزہ, سرکار کے پیر معجزہ, سرکار کی آنکھیں معجزہ, آپ کی زبان معجزہ, آپ کے کان معجزہ, آپ کی آنکھیں معجزہ, آپ کا ہر عضو معجزہ, آپ کا سینہ معجزہ, آپ کا پسینہ معجزہ, آپ کے قدموں کے صدقے آپ کا مدینہ معجزہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. میری والدہ سرکار کا پسینہ صاف کرنے لگی اور اس کو ایک شیشی میں ڈالنے لگی. سرکار نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس سے اچھی خوشبو کوئی نہیں, اس کو میں خوشبو کے طور پر استعمال کروں. آج ہمارا پسینہ بدبودار ہوتا ہے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ ایسا خوشبودار تھا کہ اس جیسی خوشبو کوئی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنا چاہتے تو گلیوں میں سرکار کی خوشبو سونگتے چلے جاتے. جہاں سے سرکار گزرتے اس جگہ سے بھی خوشبو آتی. سرکار کی خوشبو کے ذریعے صحابہ کرام آپ کو تلاش کر لیا کرتے. ایک مرتبہ کافروں نے مشورہ کیا, کہنے لگے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے انہیں قید کر دیا جائے اور انہیں کھانا نہ دیا جائے تاکہ یہ وفات پا جائے اور دین اسلام ختم ہو جائے. کچھ لوگوں نے کہا تمہارا یہ منصوبہ بھی تکمیل تک نہیں پہنچے گا, تم اس میں بھی فیل ہو جاؤ. اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے نبی سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ ان کے صحابی ان تک جہاں بھی انہیں گرفتار کر کے قید کرو گے صحابی خوشبو پا کر وہاں پہنچ جائے.